اس وقت میں کھڑا ہوں گلوخ میں، میں جاؤں گا آج دلومل، اور میرے ساتھ آج کے ولاگ میں ہوں گے تاج محمد ساگر، کھوار زبان کے بہترین شاعر، ساتھ ہی ہوگا میرے ساتھ خالد حسین جو کہ فنڈر ٹوڈے میڈیا نیٹورک کے ہمارے ساتھ ایڈمن ہے۔ یہ ہے اس وقت کے نظارے جو گلوخ کے آپ کو نظر آ رہے، اور ہم جائیں گے یہ اوپر والے سائڈ پہ، یہ جو سائڈ آپ کو نظر آ رہے۔ بھائی لوگ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ نہیں، نظارے خوبصورت ہے باہر۔ اور دوسری بات یہ نیچے جو آپ روڈ دیکھ رہے ہو اس وقت، یہ لوکل یہاں کے عوام نے خود اپنی مطابق کے تحت اس کو صاف کیا ہوا ہے۔ ان کی ایفرٹ کو داد دینی چاہیے ہمیں۔ یہاں سے اب گلوخ کا خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ بازار ایریا اور یہ ساتھ میں گلوخ کا چھوٹا سا گاؤں، یوں اگر آپ آگے جائیں گے تو یہ سیربل نالے کی طرف جائے گا، اور یہاں پہ جو سامنے نظارہ ہے یہ انڈر کنسٹرکٹ ہوٹل ہے، 3 اسٹار ہوٹل، ابھی اس کی کنسٹرکشن مکمل نہیں ہے۔ کوئی بھی سن جی ناظرین، ہم پہنچ چکے اس وقت دلومل، یہ کنوٹ کا ایریا ہے۔ میرے یار دوست کافی چڑھائی تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ کافی سانس پھولا ہوا ہے ہمارا۔ ساگر صاحب جی کیسا لگ رہا ہے بھائی؟ یہ بہت اچھا ایریا ہے نا، بہت زبردست، خاص کر جو روڈ صفائی کی ہے نا، ہاں یہ بہترین کیا ہوا ہے۔ بہت کمال ہے۔ اس کو تال کے نام سے جو ہے یہ ایریا جانا جاتا ہے، اور سائڈ والا ہاں پچینی کے نام سے مشہور ہے۔ جی یہ عقب میں جو آپ کو پاکستان کا سب سے لالی پرچم نظر آ رہی ہے، حوالدار علی مراد 2 نلائی سے اس کا تعلق تھا، شہید ہو گئے تھے، اور بعد از مرض کو ستیر بصالت کا اعزاز ملا ہے۔ جی ناظرین محترم، اس وقت میں کھڑا ہوں شہید حوالدار علی مراد کے مرکز میں۔ آپ وانا میں وزیرستان کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ آج یہاں پہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں، جن لوگوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کی ہے۔ سلام ہو ان سب کو۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین محترم، ہم اس وقت پہنچے ہیں کنوٹ کے قریب۔ یہ جو راستہ ہے چھوٹا سا ایک راستہ ہے، لیکن اس وقت صاف ہے، یہ کافی اس پہ کمیونٹی نے کام کیا ہوا ہے۔ یہ جو ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہو یہ سابق تھان کہا جاتا ہے اسے، اور اس کی مقامی زبان میں اس کا نام ہے بورنگ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا جیم بھی بنتا ہے۔ صاحب جی سر، مزہ آ رہا ہے نا؟ جی سر، بہت مزہ ہے۔ تو یہ جو ایریا ہے یہ اوپر والے گیا، ادھر آئے تھے کبھی آپ؟ سر کافی پہلی ایک دفعہ آیا تھا، اچھا، تو کافی دنوں کے بعد آج آیا ہوں، تو کافی اس طرح ہے کہ ہائٹ پہ ہے۔ ہاں یہ تھوڑا سا فنڈر سے اونچا ہے، کافی اونچا ہے، ہاں تو یہ کافی اونچا ہے، چڑھائی کی وجہ سے تھوڑا دم اٹھ رہا ہے۔ جس طرح روڈ پہ کام کیے ہیں نا، ہاں یہ اچھا کہ یہ ساگر کو میں جب بھی دیکھ رہا ہوں یہ ہر پوزیٹو پوائنٹ کو پکڑ کے کہہ رہا ہے، یہ ان کو ادھر سے تعریفیں کرتے آ رہا ہے کہ بھائی یہ اچھا کام کیا ہے، اور واقعی میں داد دینی چاہیے ان کو۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے صوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے نا بھائی؟ زیادہ دیر بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاں زیادہ دیر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھنڈا بہت ہے۔ بسونو کیا قدور یمون کی نو ہوئی، سکون کس کے بوئی بے سکون کی نو ہوئی، اوتھے حشر کو بوم ٹرکتا پوشی، ہسے کم عقل کا مجنون کی نو۔ واہ واہ واہ۔ جی ناظرین اکرام، ہم لوگ آخر کار پہنچ گئے کنوٹ۔ کنوٹ سب سے اونچی جگہ ہے اس ایریا میں، دلومل کا سب سے اونچا جو ایریا ہے وہ کنوٹ ہے۔ یہ آپ میرے عقب میں بالکل دیکھ سکتے ہو، ساگر صاحب اور خالد کھڑے ہیں، ان کے بالکل عقب میں آپ جنگل آپ کو نظر آ رہا ہے درختوں کا، اور وہاں سے آگے تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو کچھ گھر نظر آئیں گے۔ یہ ہے اس کنوٹ کا جو نیچے والا ایریا، اور ساتھ والا وہ آگے والا جو ایریا ہے وہ سیربل، اس طرف والا یہ فنڈر کا کچھ ایریا۔ اب ہم لوگ جائیں گے ادھر۔ جی یہ جو مین ایریا ہے دلومل کا، خوبصورت نظارے۔ یہ جو ایریا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے دلومل سینٹر، جو بیچ والا ایریا، اور اس سے آگے والا ایریا برست کا ایریا کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بالکل اوپر سائٹ میں۔ یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو پہاڑی کی صورت میں، اس سے اوپر تھوڑا آگے جائیں گے تو گلیشیئر بھی ہے، اور وہ جو ایریا جنگل آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نپور کا ایریا ہے، ہاں ٹیرو کی پہاڑیاں بھی نظر آ رہے ہیں، گلختوری کا ایریا نظر آ رہا ہے،
اور گورنمنٹ اسکول ہے، ہائی اسکول گلخت مولی کا، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس وقت ہم کھڑے ہیں اس مقام میں. لیکن دھوپ بھی مزے کا ہے نا آج. آج موسم موسم ہے تو سہانا. اچھا یہ ہم اوپر نکل گئے ہیں میرے ساتھ. یہ جو ایریا ہے گھومنے والا ایریا، ابھی یہاں سے دیکھو ٹیرو بھی نظر آ رہا ہے. ٹیرو کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے. ٹیرو بالکل نظر آ رہا ہے واقعی. اوپر سے جو ایریا ہے وہ جی ہم پہنچ گئے اس وقت. یہ راستہ تھوڑا سا پگڈنڈی راستہ ہے، باقی تو ہمیں برف سے اوپر سے آنا پڑا. جو دلمل کے بالکل جو خوبصورت ویو ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا. کچھ لوگ دودھ پھینک رہے ہیں. آج دودھ بہت تیز ہے نا. چھت پہ بیٹھے ہیں. اس وقت میں کھڑا ہوں، ایک خوبصورت ویو پوائنٹ ہے یہ دلمل کا. میرے ساتھ کھڑا ہے اس وقت یہاں پہ ایک سماجی شخصیت ہے اور سابق یونین کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. اس ایریا میں اس کے سوشل ورک کے حوالے سے خدمات ہے حوالدار ریٹائر سلمان اکبر صاحب. تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ساتھ ہی میں آپ اس ایریا کے حوالے سے آپ کو زیادہ معلوم ہے. آپ یہاں کے پشتینی باشندے ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو دلمل کا ایریا ہے یہ کافی پرانا آباد ہے. یہ فنڈر سے اوپر کا ایریا ہے، اس لیے کیا کیا مشکلات اور کیا کیا مسائل آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ ہمیں اس حوالے سے اگر بتا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس مشکل وقت میں اتنا برف کو توڑتے ہوئے اور دلمل کے یوتھ کی وجہ سے روڈ کو ہم نے نکالا تھا، بآسانی سے اوپر نکل گیا. نہیں تو یہاں آنا بھی بڑا مشکل تھا. ابھی جس ویو پوائنٹ میں ہم آئیے ہیں ادھر تک آپ کو جو مشکلات ہے کتنا دقت کے ساتھ یہاں پہنچ گیا. تو دلمل کا میں پشتی باشندہ ہوں. یہاں تو اللہ کے لیے سب کچھ نعمتیں ہیں. یہ برف تو اللہ کی طرف سے ہمارا رحمت ہے، یہ آیا ہے. اس میں جو مشکلات ہمیں ہوتے کہ ہمارے لیے پینے کا پانی 2007 میں ہم جو ہے نا واسف پروگرام سے پانی لایا تھا. ابھی وہ کبھی چمبر میں کمی ہوتے، کبھی ٹینکی لیکیج ہوتا، وہ کم ہو کر وہ جام ہوتے. کئی جگہوں میں جام ہونے کے بعد ہم دور دراز تک جا کر گدھوں پہ جو ہے نا کین چڑھا کر پانی لاتا ہے. پانی کا سب سے زیادہ وقت ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا گاؤں کے لیے اتنا بڑا گاؤں ہے، سب سے پہلے آباد یہ ہے، اس میں روڈ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نہیں نکلا ہے. اور گاؤں کے اندر جو ہے ہم نے اپنی مدد آپ بغیر کمپنسیشن بغیر وہ لوگوں کا اتنا زمین ہم نے لینے کے بعد ہم نے تقریباً 7 مختلف گاؤں کے لیے ہم نے روڈ نکالا ہے تمام اپنی مدد آپ سے. تو وہ روڈوں کو ابھی اگر کوئی آ کر کمپنسیشن کے لیے اس کو ڈیٹیل کرے تو میرا خیال کروڑوں سے بھی زیادہ ہے. یہاں ہم برست سینٹر سے ناپور تک نکالا ہے، وہ کروڑوں سے زیادہ زمین لوگوں کا یہ ہے. اور اپنی مدد آپ ڈونیشن کرتے ہو کوئی مؤخر حضرات سے ایسا کر کے بلاسٹنگ وغیرہ کرتے ہو ادھر نکالا ہے. اس کے بعد یہاں سے سینٹرل جمع خانہ پہنچایا ہے، یہاں سے کنوٹ پہنچایا ہے. سینٹرل جمع خانہ کے 2 جگہ سے راستہ ہم نے نکال کر اپنی مدد آپ اپنا زمینوں کو فری کاسٹ ہم نے دے دیا ہے. تو یہ دلمل والوں کا ایک بہت بڑا قربانی ہے. اور ہمارا لوگ جفا کش ہے، اس لیے اپنا مدد آپ کر کے اپنا گاؤں کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو ابھی بھی اگر گاڑی نیچے سے آئے بازار سے دلمل میں سب سے پہلے نکلے گا. ابھی تک غزل کے بڑا علاقہ آگے ہے، ابھی تک NHA والا کوئی کام نہیں کیا ہے. وہ ابھی کٹا میں پر کل جو ہے نا پیرو سے لوگ آ کر یہاں رات کر کے وہ آج کالج یونیورسٹی والے تھے یہاں سے وہ گیا. کتنا دقت کھایا انہوں نے. ادویات اس موسم میں کم ہوتے ہیں. لوکل ڈسپنسری یہاں پہ ہے، لوکل ڈسپنسری یہاں کل پہنچ گیا دوائیاں. اور بچوں کو کوئی شربت مربت زکام کے. اسکول بھی یہاں پہ 2 ہے. سکول یہاں ایک ڈیز سکول ہے، یہ بہت قدیم سے ہے. تو ابھی ایک سوشل سکول بنایا تھا وہ گورنمنٹ میں بھی کنورٹ ہوا ہے. کافی بڑی آبادی ہے، بڑا آبادی ہے. یہ سب سے پہلے آباد یہ اور سربل ہے. اس کے بعد یہاں سے لوگ نقل مکانی کرنے کے بعد فنڈر سے لے کر انوٹ تک مقیم ہے. اچھا، تو جلانے کے لیے لکڑی کا بندوبست اس طرح یہاں پہ آپ کیسے؟ لکڑی کا بندوبست یہ کہ ہمارا لوگوں کا جفا کشی آپ کو پتہ ہے کہ 86 نالے سے تقریباً یہاں سے
22 किलोमीटर दूर जाने के बाद पहले सीधा यहाँ पर लग डला था गधों से। अब ये अल्लाह के फजल से रोड निकल कर 6 नाले में कोई 10 किलोमीटर ये 10 किलोमीटर से आगे फिर 10 किलोमीटर और आगे जाने के बाद पहाड़ों से लाकर लाने के बाद वहाँ से ट्रैक्टर के जरिए कोई साहिब हैसियत वाला लाता है, बाकी गरीब लोग नहीं होते, वो भी बस खरीदने में वो है। अभी अब ना जंगल कुछ कुछ लोगों का निकला है। बहुत खुशी हो गई आपसे मिलकर। एक अच्छी बात इस आप लोगों की ये है कि इस एरिया में आप लोग बड़े इत्तेफाक के साथ हैं। इंशाल्लाह इस इत्तेफाक तक वो कोई ये तो इनका रिकॉर्ड है। तो हम सगर भाई का बहुत शुक्रगुजार है कि इतना दुश्वार गुजार उसमें यहाँ पहुँचा। ये हमारा शायर भी है, इसका शायरी में उसका नाम सुना था, आज उसके साथ मेरी मुलाकात भी हो गई है। बहुत मेहरबानी। ये रिंगात था उधर तक, ये दरबख्त के ऊपर उसको थोड़ी कहते हैं। अच्छा नाजरीन, मैं अब यहाँ से एक खूबसूरत नज़ारा फंडर का कर रहे हैं। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल, ये जो ऊपर एक व्यू पॉइंट है दालूमल का एरिया है, और ये सेरबल नाला इस वक्त इस साइड में। यहाँ से पानी निकल कर ये पूरा फंडर को ये सराब करता है। अच्छा। ये पानी ऐसा कि इसको जहाँ खींचो वहाँ पहुँच सकते हैं। ये बहुत खतरनाक नाला है। हम वापस आ रहे हैं ऊपर इस एरिया से हमारा है जी। ये जो एरिया है, ये रोड काफ़ी साफ़ है, और यहाँ से हम इस पॉइंट की तरफ गए थे जो आपको नज़र आ रहा है पीछे, वहाँ से होके आ रहे। नज़ारे अच्छे हैं, खूबसूरत है। खैशरा ये ठीक जमा। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे सस्ताना पड़ेगा। बिस्किट उठा के लाया था, तो ये मैं और सागर खाएंगे। थैंक यू। ये आपको होगा, ये मैं खाऊंगा, और ये खालिद आप ले लें। थैंक यू सर। खाने के बाद फिर हम थैंक यू थोड़ा ताज़ादम हो जाएंगे और यहाँ से फिर आगे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम उतर रहे, काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई है ये। यहाँ से आगे थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे या ख्वार में भी बात करें, क्यों ना, हमारी अच्छी प्यारी ज़बान ख्वार है। क्या रसन सागर ख्वार अलू दे लिखनो खालिद तक यार बेलिक इतारहिगोनी गजल अरशिय इरशाद नोमनक तांचिता आसार नो मानिए वाह तो हर दी जिद की कोयन शार नो मानिए अफसोस तख्तो बचन इंसान मारनियन मा मुल्का हार बिरु रोय हार नो मानिए हाय अफसोस तख्तो बचन इंसान मारनियन मा मुल्का हार बिरु रोय हार नो मानिए तमाह दौलत या शोहरत की होई गरीब जुक्त तिबीर यार नो मानिए तू हश मोहब्बत उलुआन मसुम नोदत हश मोहब्बत कलमदार नो मानिए तू हश मोहब्बत उलुआन मसुम नोदत हश मोहब्बत कलमदार नो मानिए तू कोस्तेगेच कोरसन हुशोतेगे तू कोस्तेगेच कोरसन हुशोतेगे लालिश तबरार की होई तबरार नो मानिए तू कोस्तेगेच कोरसन हुशोतेगे लालिश तबरार की होई तबरार नो मानिए लुआन इसराहमो को जाहिल रोयसुन सही लुआन इसराहमो को जाहिल रोयसुम दारोते बुख्तर बड़ी उतार नो मानिए वाह 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 लुआन इसराहमो को जाहिल रोयसुम दारोते बुख्तर बड़ी उतार नो मानिए की गोयन गेली तजरुनियन वोरी हाय सागर गुलाब नो गुलसंबार नो मानिए हाय थैंक यू बशेली और है नज़ारा सदल मलारी बोलो सगे चिके। ये नाजरीन, ये आप वाकफ में देख सकते हैं बोलो का खूबसूरत व्यू है। हम दालूमल से नीचे उतर रहे। क्यों भाई सागर, थकावट तो नहीं हो गई? नहीं यार, अभी तो हम न्यूट्रल चल रहे हैं ना नीचे। खालिद तो थक नहीं गए भाई? नहीं सर, थकावट में वो अपना अमार का मैं बड़ा फेमस उर्दू शायर है, वो कहता है ना, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकयातन छोड़ के जा सकते हो। वाह जी, वाह जी। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। तुझसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ, मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकता है। वाह, क्या खूब आपने इस मौका और महल के मुनासिबत से शेर कहा है, बहुत मजा आया। इस वक्त मेरे हाथ में जो आपको नजर आ रहा है खालिद के हाथ में, और सागर ने भी हाथ में उठाया हुआ है। ये बचपन में हम बहुत करते थे। ये इससे ना, ये एक किस्म का हमारा हथियार होता था, इससे मारते थे हम, चोट तो नहीं लगती थी। खैर ये बहुत नरम है। सागर ने भी किया हुआ है ये शरारत आपने जरूर की होगी, खालिद ने भी की होगी। जी सर, मुझे लगता है अभी भी आप करते होंगे, मुझे लगता है। इसका उम्र है अभी करने। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ, बीच में हम है, मिसाले गोहरे नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। वाह। तवील मुसाफत के बाद नाज़रीन करम हम पहुंचे अभी सुबह ये एरिया क्रॉस करके ब्लॉक में। तो इंशाल्लाह फिर आपसे फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। बाय बाय।